اگلی بات اگین ایکسپیکٹڈ، ہم اپنے ملک کے بارے میں جانتے ہیں، یہاں کی جمپل ہیں، واقف ہیں سسٹم سے، لوگوں سے، مزاجوں سے۔ عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے پارٹی کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ملکی حالات بنگلہ دیش سے بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، لاوا پک چکا ہے، کسی بھی وقت تیلی لگ سکتی ہے، اور یہ ہر سینسیبل آدمی یہی بات کر رہا ہے۔ میں مختلف پیرایوں میں یہ بات میں خود کئی بار کر چکا ہوں، بہت سے اور لوگوں سے یہ سنا۔ ایوری بڈی اسکیئرڈ، پریکٹیکلی ہر آدمی کے اندر یہ خوف ہے کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، یہ بے روزگاری، بھوک، ننگ، غربت، لا اینڈ آرڈر کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پھر اس طرح کی آبادی، فرسٹریشن ہے، اندازہ لگاؤ آپ، ایک باپ بیٹی کو مار رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، ماں جو دوائی کے لیے پیسے رکھے تھے اس پہ ان پیسوں سے بچوں کا بل ادا کرتی ہے، بجلی کا بل ادا کرتی ہے، اور خود گندے کالے میں چھلانگ مار کے خودکشی کر لیتی ہے۔ سندھ میں ایک باپ ہے، 3 بچوں کو پھینکتا ہے کنویں میں، پیچھے خود بھی چھلانگ لگا۔ واٹ از دس؟ نام رکھنے کے وقت تو بڑا مطلب دماغ 7ویں آسمان پہ تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، صرف ایک چیز دیانتداری سے بندہ اکیلا بیٹھ کے سوچے، اسلام، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ اسلام کا تو سایہ تک دکھائی نہیں دیتا۔ جمہوریت کتنی ہے؟ چند مخصوص خاندان ہیں، جب سے پاکستان بنا ان سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ جو ایک بار گھس جاتا ہے، چپک جاتا ہے، وہ جونک جیسے نہیں، خون پینے کے لیے پھٹ جاتی ہے جونک، خون پینے سے باز نہیں آتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جمہوریت کے طرح۔ پاکیزگی دیکھنی ہے تو جاؤ جا کے، چند پوش بستیاں جو اس شہر کی ہیں ان کو چھوڑ دو، سوائے گندگی کے ڈھیر کے، غلاظت کے، بدبو کے، یہاں ہے کیا؟ بہرحال یہ سلسلہ سمجھ جائے، اس کو کوئی ڈائریکشن مل جائے، اس کا کوئی کتھارسس کی کوئی صورت نکل آئے، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن بہرحال اگلی بات دلچسپ ہے، عجیب بات ہے، عجیب لوگ ہیں، ہم میں کوئی ڈیپتھ، کوئی گریس موجود ہی نہیں۔ آج چیف منسٹر مریم نواز ہیلی کاپٹر، جن لوگوں کو بھوکے ننگے ہیلی کاپٹر میاں چنو ارشد ندیم کے گھر پہنچی، وہاں کھلبلی مچی ہوگی، وہاں آفت آئی ہوئی ہوگی، وہاں جیسے سیلاب آ گیا ہوا، اس طرح کا ساری انتظامیہ یہ الٹ پلٹ بیڑا غرق ہوگا۔ اچھا، انہوں نے ارشد ندیم کو مبارکباد دی ہے، 10 کروڑ کا چیک اور ایک گاڑی بھی تحفے میں دی۔ واٹ از دس؟ انکریج کرنا چاہیے، اس کے بھی کوئی اصول، کو قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن ہم نے ایز اے نیشن بھی اوور ری ایکٹ کیا ہے اس بات پہ۔ لیکن بہرحال ہماری تربیت ہی کچھ اس طرح کی ہے، تو ناکامی تو یتیم ہوتی ہے، کامیابی کے سینکڑوں باپ نکل آتے ہیں۔ یہ جو چیف منسٹر ہے، اس کو تو نام بھی نہیں پتا ہوگا اس کا، اب پہنچی وجہ صاف ظاہر ہے، پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ بہرحال تو کریڈٹ لینا، ایڈوانٹیج لینا ہر سچویشن کا، کوئی عجیب و غریب، پچھلے دنوں ان کی کوئی وزیر ہے کہ پتہ نہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ عمران اقتدار کا منگتا ہے۔ میں نے کہا وہ تو اکیلا ہے، تمہارے جو مالکان ہیں، تمہارے جو پروپرائٹرز ہیں، وہ تو پورا خاندان جوتوں سمیت گھسا ہوا، تو سارے ہی منگتے ہیں۔ تو عمران تو اکیلا ہے نا ادھر، بھائی بھتیجے بیٹیاں سمدھی اور دور پار کے رشتہ دار، کوئی لائل پور سے ہے، کوئی ادھر اندرون شہر کے رہنے والے ہیں، یہ وہ۔ تو میں نے کہا تمہارا تو پورے کا پورا، تمہارے جو مالکان ہیں، مالکان کا لفظ میں نے استعمال کیا، لیڈرز نہیں، چونکہ پاکستان میں لیڈر شیڈر نہیں ہوتا، ہم میڈیا والے بھی نا کچھ تھوڑے سے گھٹیا ہی ہیں، عجیب و غریب لفظ استعمال کرتے ہیں، قائدین، رہنما۔ مجھے تو یہ لفظ بولتے ہوئے شرم آتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں،
وہ کہو ایک سیاستدان فلاں اس کا نام لو, اس کا عہدہ شہدہ لو, یہ پارٹی کا فلاں ہے, ورکر ہے, یہ فلانا. قائدین, ملک کتنے پہنچ گیا ہے, یہ قائدین ہی نہیں مکدے تھے. بہرحال